السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے دل کو چھو لینے والے موضوع پر بات کریں گے جو زندگی بدل دیتا ہے، جو دل کی دھڑکنوں کو جواب دیتا ہے اور جو انسان کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اس کا نصیب کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اگر یہ تین نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جائیں، آپ کے نصیب میں وہی انسان لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید انہی نشانیوں میں آپ کا جواب چھپا ہو۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب دل پہلی بار کسی کی طرف جھکنے لگتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے۔ انسان جوانی کی نرم روشنی میں قدم رکھتا ہے اور اچانک اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ دل جیسے اپنا راستہ خود چن رہا ہے۔ سوچ بدلنے لگتی ہے، احساسات گہرے ہونے لگتے ہیں اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک چہرہ، ایک نام کیسے اس کے اندر اتنی جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں محبت کی طلب رکھی ہے، یہ خواہش کہ ہمیں کوئی بھی ملے جس کے ساتھ ہم اپنے دل کی بات کہہ سکیں، جس کے ساتھ ہم سکون محسوس کریں، جس کے ساتھ زندگی کے سفر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور جب دل کو وہ ایک شخص مل جائے تب انسان کی پوری دنیا خاموشی سے بدل جاتی ہے۔ پھر دعائیں بدل جاتی ہیں، پھر سوچوں میں صرف ایک نام رہ جاتا ہے، پھر ہر خواب میں صرف ایک ہی چہرہ ہوتا ہے اور انسان بے اختیار ہر امید اس ایک شخص سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ شخص جو شاید ابھی اس کی زندگی میں آیا بھی نہیں، مگر دل اسے اپنا سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ کیفیت عجیب ہوتی ہے مگر بہت سچی ہوتی ہے، ایسے کہ انسان خود کو روک کر بھی نہیں روک پاتا۔ محبت کی پہلی ہوا اندر کچھ نہ کچھ ضرور بدل کر جاتی ہے۔ دل کہتا ہے کاش میرا ہم سفر یہی انسان بن جائے۔ یہی وہ عمر ہے جہاں انسان کے اندر پہلی بار یہ سوال اٹھتا ہے، کاش میرا نصیب اسی کے ساتھ جڑ جائے، کاش میں زندگی اسی کے ساتھ گزاروں۔ یہ خواہش کمزوری نہیں ہوتی، یہ صرف جذبات نہیں ہوتے، بلکہ دل کی گہرائی سے اٹھنے والی وہ پہلی دعا ہوتی ہے جسے انسان پوری سچائی سے مانگتا ہے۔ اور اللہ بھی جانتا ہے کہ بندے نے سچ میں دل دیا ہے، دل سے طلب کیا ہے، اور اس دعا میں کوئی دنیاوی نیت نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف محبت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ محبت جتنی سچی ہوتی ہے اتنی ہی آزمائش بھی آتی ہے۔ انسان انتظار کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دل میں بے چینی ہوتی ہے، کبھی امید ملتی ہے تو کبھی دل ٹوٹتا ہے، لیکن پھر بھی دل بار بار اسی ایک شخص کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں انسان سمجھ نہیں پاتا کیا یہ صرف میری خواہش ہے یا واقعی نصیب اسی کے ساتھ لکھا ہے۔ کبھی لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، کبھی لگتا ہے شاید یہ دعا قبول نہ ہو، کہ یا اللہ اگر یہی میرا نصیب ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اگر یہی میرا مقدر ہے تو میرے دل کو مضبوط کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اسے نکال دے۔ یہ دعا بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت ضروری بھی ہے۔ اب ہم ان خفیہ نشانیوں پر بات کرتے ہیں جو واضح کریں گی کہ آپ کا نصیب اسی انسان سے طے ہو چکا ہے۔ پہلی نشانی دل کا اطمینان و قرار۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور اللہ ہی تو ہے جو مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دلوں کو جوڑنا انسان کا کام نہیں، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں دل میں بے وجہ نرمی پیدا ہو جائے، اس کے لیے بدگمانی نہ آئے، دل خود کہے کہ یہ شخص خیر والا ہے، اس کا خیال آپ کے دل کو صاف کر دے اور دل میں اللہ کا خوف اور حیا بڑھ جائے، تو یہ دل کی گواہی نہیں بلکہ اللہ کی ڈالی ہوئی سکینیت ہوتی ہے کہ دل کی گواہی جھوٹ نہیں بولتی۔ حق کا دروازہ وہیں کھلتا ہے جسے اللہ کھول دے۔ اگر آپ کا دل بار بار کسی شخص کے ذکر پر نیچے نہیں گرتا بلکہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو یہ نشانی عام نہیں ہوتی، یہ وہ دل ہے جسے اللہ جوڑنا چاہتا ہے۔
دل کا مسلسل بار بار ایک ہی طرف کھنچنا کائنات کا ایک قانون ہے کہ روح ہمیشہ اس سمت کھنچتی ہے جہاں اس کی تقدیر لکھی ہو۔ یہ کشش الفاظ پہ نہیں ہوتی، نہ ظاہری خوبصورتی سے، نہ عادتوں سے۔ اگر آپ ہزار کوشش کے بعد بھی دل کو اس شخص سے ہٹا نہیں پاتے، وقت، مصروفیات، فاصلے سب بدل جائیں لیکن دل کی کشش نہیں بدلتی، آپ کا دل کئی بار ٹوٹا بکھرا مگر پھر بھی اسی شخص پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، تو یہ دنیا کی نہیں کائنات کی نشانی ہے۔ محبت تو وہ ہے جو دل کو مضبوط کر دے، اور دل صرف وہاں مضبوط ہوتا ہے جہاں نصیب میں لکھی محبت موجود ہو۔ دوسری نشانی دعا کا قبولیت کی طرف جانا۔ دل انہی کی طرف مائل ہوتا ہے جس میں اللہ نے بھلائی لکھی ہے۔ اگر آپ نے دعا میں بے اختیار ایک ہی شخص کا نام لیا ہے، کوشش کی کہ اسے دعا سے نکال دیں، پھر بھی وہی نام آ جائے، آپ کے سجدے کی دعا اسی پر جا کر رک جائے اور دل اس کے لیے خیر چاہے، برائی نہیں، تو یہ دل کا کھنچاؤ نہیں، یہ نصیب کا کھنچاؤ ہوتا ہے۔ جو دعا میں آ جائے وہ نصیب سے دور نہیں جاتا۔ اگر اللہ کسی کے لیے آپ سے دعا منگواتا ہے تو وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی، یا تقدیر میں بدل جاتی ہے یا خیر میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور جو دعا ایک ہی انسان کے گرد بار بار گھومے، وہ دعا محض دعا نہیں رہتی، وہ اشارہ بن جاتی ہے۔ دعا کا خود اس نام کی طرف پلٹ جانا۔ کائنات کا دوسرا بڑا روحانی اصول یہ ہے، جس کے لیے دعا زبان پر آ جائے وہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ دعا مانگنے بیٹھیں اور زبان پر بے اختیار اسی کا نام آ جائے، آپ کوشش کریں کہ کسی اور کے لیے دعا کریں لیکن دعا اسی شخص پر جا کر ٹھہر جائے۔ آپ ہر رات سب کچھ اللہ کو سونپ دیں مگر دل پھر بھی اسی کے لیے ہی دعائیں کرائے، تو یہ محض جذبات نہیں ہوتے بلکہ یہ رب کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی وہ دعا جو بار بار خود آپ سے منگوائی جائے وہ اکثر لکھے ہوئے نصیب کی دعا ہوتی ہے۔ تیسری نشانی کردار سے مطابقت، نہ صرف خواہش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دین اخلاق سے تم راضی ہو اس سے نکاح کر دو۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کے دل میں اس کے لیے احترام پیدا ہو، اس کی عبادت، اس کا کردار، اس کا اخلاق آپ کو متاثر کرے، اس کا رویہ آپ کو اللہ کے قریب کرے، اس کا ذکر آپ کے اندر نور لائے نہ کہ اندھیرا، اس کے بارے میں سوچ کر آپ گناہوں کی طرف نہ جائیں بلکہ سیدھے راستے پر آنے کی خواہش بڑھے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ محبت خواہش نہیں بلکہ ایک روحانی مناسبت ہے۔ جس کے کردار سے اللہ یاد آئے اسی کے ساتھ جڑنا خیر ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی دینداری بڑھائے، آپ کو سکون دے، گناہوں سے بچائے اور آپ کے اخلاق بہتر کرے، تو یہ صرف محبت نہیں بلکہ یہ روحانی ہم آہنگی ہے جو صرف اس رشتے میں پائی جاتی ہے جسے اللہ نے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ زندگی کے واقعات کا بار بار ایک ہی شخص کی طرف لے جانا، کائنات ایک حیرت انگیز نظام پر چلتی ہے۔ اگر اب دونوں کی زندگی میں عجیب، غیر متوقع، بار بار ہونے والی منسلکیں سامنے آئیں، قسمت ایسے لمحات بنائے جو ہر بار اسی شخص سے متعلق نکلیں، کوئی واقعہ، کوئی لفظ، کوئی شخص، کوئی خواب یا کوئی اشارہ ہر بار اسی انسان کا سراغ دے، تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ وہ نظام ہے جسے قرآن میں سبب بنا کر دلوں کو جوڑ دینا کہا گیا ہے۔ محبت وہ دروازہ ہے جو قسمت خود کھولتی ہے، اور جب قسمت خود کوئی دروازہ کھول دیتی ہے تو پوری کائنات مل کر اسی طرف راستے بنانے لگتی ہے۔ یہ نشانیاں تب مضبوط ہوتی ہیں جب آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی گناہ والا ارادہ نہ ہو، جب نیت پاک ہو، جب آپ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ہوں، کیونکہ اللہ پاک نیتوں کو پہچان کر
اشارے عطا کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں کسی ایک ہی شخص کے لیے مل رہی ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے دیر سے ملتے ہیں، امتحان سے ملتے ہیں، دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ رشتے نصیب سے ملتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ نصیب کا دروازہ کبھی غلط سمت نہیں کھلتا۔ ہزاروں لوگ ہماری زندگی سے گزرتے ہیں مگر دل صرف ایک پر ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنا ہماری منشا سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پوری ایمانداری سے اللہ سے صحیح شخص کے لیے دعا کی ہے، اگر آپ نے صبر کیا ہے، اگر آپ نے پاک نیت سے رشتے کی خواہش کی ہے، تو جان لیجئے اللہ دل نہیں توڑتا، وہ صرف دیر کرتا ہے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور جب اللہ دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔